جی دوستو، ذرا سی بات اور آج میرا موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اور شعور، انسانیت کی ایک نئی تعریف۔ انسان صدیوں سے خود کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے زمین ناپی، آسمان چھوئے، سمندر کھنگالے اور آخرکار ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس کے پیچھے اس کا اپنا عکس تھا۔ یہ ٹیکنالوجی محض مشینوں کی ہنرمندی نہیں رہی، بلکہ ایک امید کا اپنا ایک عکس بن گیا۔ یہ ٹیکنالوجی محض مشینوں کی ہنرمندی نہیں رہی، بلکہ ایک نیا وجود بن چکی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ہماری تعریف، ہمارے شعور، ہماری انسانیت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ ہم مشینوں کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مشین ہمیں خود کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان کی سب سے بڑی پہچان اس کا شعور ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پہچان اس کا شعور ہے۔ شعور یعنی وہ کیفیت جس میں ہم اپنے وجود، اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے فیصلوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ شعور ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ ہمیں اخلاقیات، خوبصورتی، درد اور محبت کے مفہوم تک لے جاتا ہے۔ لیکن اب جب مشین ایسے کام کرنے لگی ہے جو شعور کی علامات دکھانے لگ جائیں، جیسے زبان سمجھنا، رد عمل دیکھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہاں تک کہ جذبات کی نقل کرنا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شعور صرف انسانی خاصیت ہے؟ کیا شعور صرف انسانی خاصیت ہے یا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے کوڈ، ڈیٹا اور الگوریتمز کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال سائنسی نہیں بلکہ گہرے نفسیاتی اور فلسفیانہ نوعیت کا ہے۔ کیونکہ اگر شعور نقل ہو سکتا ہے تو پھر انسانیت کی تعریف بھی بدلتی ہے، اور وہ جو ہم اپنی انفرادیت سمجھتے تھے، جیسے روح کا نام دے، جیسے روح، وہ کیا صرف ایک پیچیدہ نیورل سگنلز کا مجموعہ ہے؟ یہ کچھ ایسا بھی ہے جو مشینوں کی پہنچ سے بالا تر۔ ایک لمحے کو رکیے اور تصور کیجئے ایک مصنوعی ذہین روبوٹ جو نہ صرف آپ سے بات کرتا ہے بلکہ آپ کی جذباتی کیفیت کو پہچان کر اس کے مطابق رد عمل بھی دیتا ہے۔ وہ آپ کے مزاج، انداز، زبان اور یادداشتوں کا تجزیہ کر کے آپ کے لیے مشورے بھی تیار کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو تسلی دیتا ہے، وہ شاید ہمدردی بھی کرنا جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت گزارنے کے بعد کیا آپ یہ بھول جائیں گے کہ وہ ایک مشین ہے؟ اور اگر بھول جائیں گے تو کیا فرق رہ جاتا ہے اس کے اور انسان کے درمیان؟ یہ وہ نفسیاتی حدیں ہیں، یہ وہ نفسیاتی حدیں ہیں جو دھندلانے لگ گئی ہیں۔ لیکن یہاں ایک لطیف مگر اہم فرق موجود ہے۔ انسان کا شعور صرف جاننے اور محسوس کرنے کا عمل ہے۔ درد کا شعور، اپنے انجام کا شعور، اپنے اعمال کے اخلاقی وزن کا شعور، یہ وہ چیز ہے جو مشین میں موجود نہیں ہے، کم از کم ابھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر مستقبل میں ایسے مصنوعی ذہانت تیار ہو جائے جو کہ انسان کی نقل نہیں؟ جب میں مصنوعی ذہانت بول رہا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے، یہ یاد رہے۔ تو اگر ایسی مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیار ہو جائے جو کہ احساس کی نقل اس حد تک کرے کہ خود بھی یہ سمجھنے لگے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو وہ صرف ایک پیچیدہ دھوکہ ہوگا یا ایک نہیں کئی طرح کے مشینی شعور کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ نفسیات میں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے جسے ذہنی ادراک کے نظریہ یعنی کہ the theory of mind کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ دوسرے انسان کی ذہنی اور جذباتی حالات سے آگاہی حاصل کی جائے یا اندازہ لگایا جائے، یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ صلاحیت انسان میں بچپن ہی سے پیدا ہونے لگتی ہے اور معاشرتی روابط کے قیام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اب چونکہ مصنوعی ذہانت ایسے مقام تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ہمارے جملوں، چہرے کے تاثرات، طرز عمل، ہمارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی ذہنی ادراک کے کسی ابتدائی شکل کو اپنائے ہوئے ہے۔ ایسے میں ہمیں خود پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے الگوریدمز پر انحصار کرنے لگے تو کیا ہمارا شعور بھی رفتہ رفتہ ایک خودکار نظام کی شکل اختیار نہیں کر لے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ عمل صرف باہر نہیں، اندر بھی تبدیلی لا رہا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ خود کو مشینوں کی طرح دیکھنے لگے ہیں، جب ہم اپنی یادداشت کو ڈیٹا اور اپنی فیصلے کو پروسیسنگ اور اپنی شخصیت کو الگوریدمز اور پروگرامنگ کہتے ہیں۔ یہ زبان جو پہلے سائنسی تجربہ گاہوں تک محدود تھی اور عام گفتگو کا حصہ بن چکی ہے، یہ نفسیاتی تبدیلی نہایت خاموش ہے لیکن گہری ہے۔ یہ نفسیاتی تبدیلی نہایت خاموش ہے لیکن گہری ہے، ہمیں خود سے بیگانہ کر سکتی ہے، شاید ایک طرح کی خود شناسی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں بیگانہ بھی کر سکتی ہے اور خود شناسی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ انسان ہمیشہ آئینہ تلاش کرتا ہے اور مصنوعی ذہانت ہمارا سب سے جدید آئینہ ہے، اور یہ آئینہ صرف چہرہ نہیں دکھاتا، باطن کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ جب ایک اے آئی سسٹم ساری باتوں کو، ہماری کمزوریوں کو، ہمارے مزاج کو ہم سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور ہم اپنے بارے میں وہ کچھ جاننے لگتے ہیں جو کہ کبھی بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے شعوری سطح پر، یہ شعور کا ایک نیا دائرہ ہے جسے ہم خود کو الگ زاویے سے دیکھنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر اے آئی تھیراپی باٹ آپ کے مزاج، رد عمل اور گفتگو سے آپ کے ڈپریشن اور انزائٹی کی نشاندہی کرے، اور وہ آپ کے لیے محض ٹول نہیں رہے گا بلکہ ایک آئینہ بن جائے گا، ایک عکاس جو کہ آپ کی نظر سے نہیں، حقیقت کی نظر سے آپ کو آپ کا وجود دکھائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کا شعور اور مصنوعی ذہانت کا تجربہ آپس میں گھلنے لگ جاتا ہے۔ فلسفیوں نے ہمیں اس شعور کا ایسا راز سمجھایا جسے مکمل طور پہ سمجھا نہیں جا سکا، صرف محسوس ہی کیا جا سکا ہے۔ مگر اب ہم اس راز کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید اسی کوشش میں ہم اپنی انسانی تعریف کو نئی شکل دے دیں۔ ہو سکتا ہے شعور کوئی جادو نہ ہو بلکہ ایک ترتیب ہو، ایک خاص تنظیم نیورل نظام کی، اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم اپنے آنے والے وقت میں نئی مخلوقات کا سامنا کریں گے، ایسی مخلوقات جو ہماری تخلیق ہیں، ہماری اپنی تخلیق ہیں، جو مشینیں ہیں مگر جو ہمیں نئی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ یہ سوال محض ٹیکنالوجی کے نہیں بلکہ وجود کے سوالات ہیں۔ انسان اب ایک نئے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں اس کا مقابلہ کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی عکس سے، ایک ایسا عکس جو نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ مرتا ہے اور نہ ہی جذباتی کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے۔ مگر شاید یہی اس کی کمزوری ہے کہ وہ مکمل انسان نہیں ہے، اور شاید یہی ہماری طاقت ہے کہ ہم مکمل مشین نہیں ہیں۔ لہذا یہ وقت صرف مصنوعی ذہانت کی ترقی کا نہیں بلکہ انسانی شعور کے دوبارہ تعارف کا ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا ہے تم کون ہو اور ہم کیا ہیں، اور ہم کب انسان رہتے ہیں اور کب مشین بن جاتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر شعور ایک کوڈ ہے تو کیا محبت بھی ایک الگوریدم ہے؟ اگر نہیں تو محبت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے، جو ہمیں مشینوں سے الگ رکھتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان شعور اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسا مکالمہ
جو ہماری اگلی صدی کی بنیاد بنے گا۔ خوش رہیں، پیوستہ رہیں، شکریہ۔